علی علی حیدر، علی علی حیدر۔ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں آستانہ عالیہ اویسیہ علی پور چٹھا شریف سے تشریف لائے محترم جناب پیر غلام رسول اویسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ بآواز بلند محمد و آل محمد پر درود پاک۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام، اکابرین ملت اسلامیہ، جامعہ عروۃ الوثقی میں آج کے اس پروگرام میں کثیر تعداد میں علماء و فضلاء تشریف فرما ہیں۔ اور یہ بین المسالک گلدستہ نباز قوم محقق اثر حضرت علامہ آغا سید محمد جواد نقوی مدد اللہ العالی بڑے حسین انداز میں اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ اللہ پاک حضرت کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ پاک نے ذکر فرمایا وارثان کتاب کا، فرمایا ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا سے۔ یہ کسی انسان کی چوائس نہیں، یہ ووٹوں کے بدلے پر نہیں،
بندوں کا انتخاب نہیں، وارث کتاب کا انتخاب اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا یہ انتخاب کہاں سے ہوا؟ استفینا من عبادنا، ان بندوں میں سے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ استفا ہے، مصطفیٰ ہے، توجہ ہے۔ یہ مصطفیٰ ہیں جن کو رب نے اس کتاب کے وارث بنایا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس قول کو جو وما ينطق عن الهوى کی نطق رسالت سے صادر ہوا، جس میں اللہ کے رسول فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ اس سامت قرآن کو سمجھنا ہو تو جو قرآن کے رموز کو جانتا ہے، جس سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں، توجہ ہے، طلباء کی توجہ ہے، علماء تو اکثر موبائلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ علی فرمایا کہ اگر سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بنتا ہے۔ جس کا مقام یہ کہ وہ منصب رشد و ہدایت پر بیٹھا ہوا علی فرمایا اگر قرآن کے تمام رموز کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتح کو پڑھو۔ اس سارے قرآن کا مجموعہ سورہ فاتح ہے۔ فرمایا اس فاتح کا مجموعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا تمام بسم اللہ کے فضائل و مناقب کو اگر اکٹھا کرو تو وہ بسم اللہ کی بے میں آتے ہیں۔ اور یہ جملہ بڑی توجہ سے سننا، اگر توفیق ہو تو اس پہ سبحان اللہ بھی کہہ دینا۔ علی فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کی بے، اور فرمایا کہ اس تمام علوم کا مجموعہ اس بے کی نقطے میں ہے۔ کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں علی وہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں، نقطہ ہوں، نقطہ۔ اسی لیے جو علی المرتضیٰ کے
اقوال اور فرمودات نہج البلاغہ کی صورت میں وہ اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے، جس میں اللہ کی توحید سے لے کر رسالت مآب کی رسالت تک اور رسالت سے لے کر امامت و خلافت تک اور امامت و خلافت سے لے کر اصول معرفت تک اور معرفت سے لے کر انسانوں کی نجی زندگی تک تمام چیزوں کو اس عالی نے اس نہج البلاغہ میں اکٹھا فرما دیا ہے، اور وہ خطبات آج سے 1450 سال پہلے جس طرح انسانیت کے لیے مؤثر اور کارآمد تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی وہ اسی طرح انسانیت کی تعمیر کے لیے وہ مؤثر و کارآمد ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ سورج سر بلند ہے اور یہ کائنات قائم و دائم ہے، وہ فرامین جناب علی المرتضیٰ انشاءاللہ قیامت تک ہر انسان کے لیے کارآمد رہیں گے۔ اور پھر وہ جو اسباق آج آغا سید جواد نقوی پوری قوم کو اور ملت اسلامیہ کو بیان فرما رہے ہیں، یہ وہی نہج البلاغہ کا ایک سلسلہ ہے جس میں جناب علی علیہ السلام نے اپنے اس دور میں اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے کہ دیکھو، ذاتیات سے اوپر، مفادات سے اوپر اور پارٹی دھڑے بندی اور جتنے بھی معاملات دنیا کے ہیں، اسلام میں سب سے زیادہ اگر اہمیت ہے تو وہ اتحاد و یگانگت کی ہے۔ فرمایا میری سیرت کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، میں نے اتحاد کو پارا پارا نہ ہونے دینے کے لیے میں نے کن کن مسلطوں سے کام لیا۔ صرف اور صرف اقتدار آنی جانی شے ہے، اسلام کی روایات کو بچے رہنا چاہیے، اسلام کی اقتدار کو بچے رہنا چاہیے، اور دنیا کے لیے یہ سبق ہونا چاہیے کہ یہ وہ مشاہیر اسلام ہیں کہ جنہوں نے ذاتیات پر اسلام کو مقدم رکھا ہے، دین کو مقدم رکھا ہے، اتحاد رواداری کو مقدم رکھا ہے۔ اس لیے ہم نے ان معاملات میں خاموشی اختیار کر لی، اور آج بھی وہ ہمارے لیے وہ اسباق مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔